جی ناظرین، آج پھر ہمارے ساتھ ایک دفعہ وڑائی صاحب موجود ہیں اور آج ہم بات کریں گے پاکستان کے اوپر، پاکستان میں جو گاڑیوں کا جو رجحان ہے، جو سیکٹر ہے، وہ کیسے کام کر رہا ہے، کس طرف جا رہا ہے، اور جو گورنمنٹ نے نئی پالیسی بنائی ہے کہ 5 سال کے اندر کی جو گاڑیاں ہیں اب امپورٹ کی جا سکتی ہیں، لوگ منگوا سکتے ہیں باہر سے. اس کے پاکستان کے اندر کیا حالات ہوں گے؟ کیا مقامی جو کمپنیاں ہیں، جو انٹرنیشنل بڑی برانڈز ہیں، وہ تقریباً 1200 کمپنیاں جو ہے وہ متاثر ہوں گی. تو ان کے معاملے میں اور ویسے اوورال گاڑیوں کا پاکستان میں کیا چل رہا ہے سلسلہ کار، اتنی مہنگی کیوں ہیں گاڑیاں؟ تو اس سلسلے میں ہم وڑائی صاحب سے بات کرتے ہیں. جی وڑائی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. وڑائی صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ شارٹ سا تعارف اپنا کرا دیں کہ آپ کو اس گاڑیوں کے اندر دلچسپی کب سے پیدا ہوئی، اور آپ کیا سمجھتے ہیں یہ پاکستان کی جو نئی اسکیم ہے اس کے بارے میں عام آدمی کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے یا اس کو نقصان ہی ہے ہمیشہ کی طرح؟ جی ملک صاحب، بہت شکریہ. گاڑیوں سے دلچسپی ملک صاحب ٹین ایج کے دور سے ہی ہے. پرائیویٹ گاڑی، اب میں ابھی ایف ایس سی میں تھا تو تب جو ہے وہ میں نے پہلی ایف ایکس، سزوکی ایف ایکس جو ہے وہ پرچیز کی، 88 ماڈل. اور پھر وہاں سے ابھی تک جو ہے وہ مطلب الحمدللہ تقریباً سارے ہی جو لوکل برانڈ یہاں پہ مطلب پاکستان میں نئے کارز وہ ساری رکھیں، سیل بھی کی، پرچیز بھی کی، بینک سے بھی فائنینس کروائیں، سارے کام کیے. تو اصل میں مرزا صاحب میں نے اس پورے ٹینور میں لاسٹ 1 ڈیکیڈ یا مور دین 1 ڈیکیڈ میں یہ نوٹ کیا ہے کہ ہمارے ہاں اب ظاہر بات ہے گاڑیاں ابھی بھی امپورٹ ہو رہی ہیں جو ہیں وہ ابھی تو ریسنٹلی گورنمنٹ نے یہ پالیسی اناؤنس کی ہے کہ وہ 5 سال پرانی گاڑیاں جو ہے وہ ابھی اس کی اجازت دے دیں گے امپورٹ کی. تو وہ بھی گاڑیاں جو ہیں وہ پاکستان میں آئیں گی جو آلریڈی پاکستان میں کمپنیز ٹویوٹا، ہونڈا اور سزوکی، یہ 3 مین کمپنیز ہیں جن کی تقریباً پچھلے 30 سال سے پاکستان میں جو ہے وہ حکومت ہے. اور ہر حاس و عام کو ان کی گاڑیوں کی جو مین فیمس ہیں، جیسے ہونڈا کی سیوک ہے، ٹویوٹا والوں کی ٹویوٹا کرولا ہے، اس کے علاوہ سزوکی میں بھی وہ بھی کمپیٹ کرتے رہتے ہیں ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی چیز. پہلے سزوکی مارگرا تھی، پھر اس کے بعد لیانا آئی، مطلب وہ بھی ساتھ ان کے جو ہے وہ گاڑیاں کرتے ہیں. تو ابھی امپورٹ بھی ہو جائیں گی، امپورٹ میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. آپ بھی جانتے ہیں امپورٹس پوری دنیا میں جو ہے وہ کاروں کا امپورٹ کا جو ہے وہ ہوتا ہے، ملکوں میں آتی ہیں، وہ سارا ہوتا ہے. ملک صاحب یہ ساری چیزیں گھومتی ہیں آپ کی اکانومی کے گرد. پاکستان آبادی کے لحاظ سے ایک بڑا ملک ہے. آلموسٹ ہماری اس وقت تقریباً 25 کروڑ آبادی ہے ہماری. تو ظاہری بات ہے یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ مارکیٹ ہے، آٹو مارکیٹ، بہت بڑا پاپولیشن ہے ہمارا. تو پہلے مطلب آپ ویل فیس بڑے اسٹیٹس میں آپ دیکھ لیں، یو کے، کینیڈا، یو ایس، وہاں پہ تو ہر بندے نے، آپ کو پتہ ہی ہے 4 لوگ ہیں اگر فیملی میں تو ان 4 نے اپنی اپنی رکھی ہوئی ہیں. پاکستان میں کچھ سال پہلے تک یہ تھا کہ ایک عام ورکنگ کلاس فیملی کے لیے، مڈل کلاس کے لیے بھی ایک گاڑی سزوکی مہران مطلب ایک باعزت فیملی کار تھی، سستی بھی تھی، اس کی مینٹیننس بھی سستی تھی، وہ لوگوں نے رکھی ہوئی تھی. اس کے بعد پھر سزوکی میں کلٹس آ جاتی تھی، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہونڈا اور ٹویوٹا وغیرہ تو چلے ایکسپینسو ہیں ہمیشہ سے ہی. اب یہ جو ہمارے ہاں اکانومی کا بحران آیا اسپیسیفکلی کووڈ کے بعد، اس سے ہم ابھی تک سنبھل نہیں سکے. مین اس کی ملک صاحب جی وڑا صاحب، جی میرا یہی کوشچن ہے، اسی کے گرد گھوم رہا ہے کہ پچھلے 10 سالوں میں جو ایک تو آپ نے کووڈ کا ذکر کر دیا، ٹھیک ہے، آپ کے خیال میں پچھلے 10 سالوں میں پاکستان کی آٹو انڈسٹری میں سب سے بڑا بدلاؤ کیا آیا ہے؟ سر آٹو انڈسٹری میں سب سے دیکھیں، جو آج سے 10 سال لوگ پہلے جن برانڈز کو پسند کرتے تھے، کم سے کم میرا تجزیہ یا میرا خیال یہی ہے کہ آج بھی کسی بھی پاکستانی ینگسٹر کے لیے یا لوگوں کے لیے جو ایک ڈریم کار ہے ہمارے ایک کلچر کے حوالے سے، وہ ٹویوٹا کرولا ہے یا ہونڈا سیوک وغیرہ ہے. ٹھیک ہے، آج سے 10 سال پہلے بھی یہ نہیں کہ یہ کوئی سستی تھیں اور آپ آرام سے جا کے کسی شو روم سے نکلوا سکتے تھے، لیکن ریسنٹ ایئرز میں پچھلے 3 سے 4 سال میں ان کے پرائسز میں ڈرمیٹک جو ہے وہ چینج آیا ہے.
ایک تو یہ طوفان، اوپر سے سوزوکی مہران کو ریپلیس کر دیا گیا آلٹو 660 سی سی میں. اس کی پرائس ملک صاحب اس وقت اراؤنڈ 30 لاکھ ہے اس کی پرائس، یہ جو سوزوکی آلٹو ہے، جبکہ سوزوکی مہران اس سے آدھی سے بھی آدھی قیمت میں چند سال پہلے جو ہے وہ ملک میں 2018 میں اگر میں غلط نہیں تو مہران کا جو ہے وہ آخری ماڈل لانچ ہوا ہے. وہ بہت زیادہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ کارآمد تھی، ورکنگ کلاس کے لیے، فیملیز کے لیے. اب اس کی ریپلیسمنٹ اگر سوزوکی والوں نے ہمیں کچھ بہتر کر کے دیا ہے، انٹیریئر اس کا بہتر کیا ہے، تو وہ یا فیول ایفیشنسی اس کی بہت اچھی ہے، لیکن اس کی پرائس آپ دیکھ لیں کہ آلموسٹ مور دین 2 ٹائمز اس کی پرائس اوپر چلی گئی ہے. تو یہ وہ زلزلے ہیں جو پاکستان میں پچھلے 8 سے 10 سال میں آٹو انڈسٹری میں جو ہے وہ آئی ہیں. اس کے علاوہ نئی کمپنیز بھی آپ کو پتہ ہے، چائنیز کمپنی ہے، ہیول ہے چائنا کی، ابھی وہ ایس یو وی جو ہے وہ کافی فیمس ہو رہی ہے پاکستان میں، لوگ اس سے لے رہے ہیں. لیکن پاکستان میں بیسیکلی جو گاڑیاں امپورٹ ہوتی ہیں ان کا یہ جو مطلب سو کالڈ کمپیوٹرائز سسٹم ہے. ہمارے ہاں جو عام مکینک ہیں، جو عام روڈوں کے اوپر آپ کو باہر راولپنڈی میں، لاہور میں یہ آپ کو نظر آئیں گے، ان کے وہ باس کا ملک صاحب روگ نہیں ہے. پھر اس کے لیے ظاہری بات ہے آپ کو مکینکس بھی جو ہے وہ کچھ خاص قسم کے چاہیے. پھر ان کی پارٹس کی اویلیبلٹی کا بہت بڑا مسئلہ ہے، چونکہ ہمارے ہاں جو ہے وہ ٹریفک بڑی کلمزی سی ہے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کا بمپر جو ہے وہ رگڑا نہ جائے آگے سے یا پیچھے سے، یا آپ کا سائیڈ میرر جو ہے وہ نہ ٹوٹے. تو یہ تو کامن سی چیز ہے، روڈ کے اوپر ہو جاتا ہے. اس میں پارٹس کی اویلیبلٹی ہے. پھر ان گاڑیوں کو مکمل طور کے اوپر سمجھنا، اس کے لیے ایک خاص طرح کی کوئی ورک شاپ ہے جہاں پہ آپ گاڑی کو لے کے جا سکتے ہیں. مطلب آپ کی فیملی ساتھ ہے، آپ کی گاڑی خراب ہو گیا، کوئی بھی مکینک بائک کے اوپر وہاں سائٹ پہ آ کے شاید آپ کی گاڑی ٹھیک کرنے کے ایبل نہ ہو. کیونکہ ہم نے چونکہ پچھلے تقریباً 30 سال سے انہیں 3 کمپنیوں کو جیلا ہے، سوزوکی کو، ٹیوٹا کو اور ہونڈا کو. تو ہمارے جو کرنٹ مکینک ہیں یا جو بھی ہماری آٹو انڈسٹری کے مکینک ہیں، ظاہری بات ہے کہ بہت بڑی انڈسٹری ہے اور اس میں روزگار، بہت سارے لوگوں کا رزق اس میں لگا ہوا ہے. تو یہ امپورٹس بھی بری بات نہیں ہے جو گورنمنٹ ابھی 5 سالہ پرانی گاڑیوں کی اجازت دے رہی ہے، یا اس کے بعد 5 سال سے زیادہ پرانی گاڑیاں بھی پاکستان آئیں گی. اس میں کوئی لیکن صاحب اس سے نقصان یہ نہیں ہوگا آپ کو لگتا ہے کہ جو 18 لاکھ نوکریاں پاکستانی جو لوکل لوگ ہیں وہ مینوفیکچرنگ پلانٹس میں جو کر رہے ہیں، ظاہر پلانٹ تو ٹھپ ہو جائیں گے. وہ تو بی بی سی میں نے رپورٹ پڑھی ہے، وہ ایک پلانٹ کا فیکٹری کا مالک کہتا ہے بھائی میں یہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹی بنا لوں گا، اللہ لاتے خیر سے اللہ نہ، تو میں تو پلانٹ بند کر دوں گا. تو جب امپورٹڈ کارز آئیں گے پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں، تو پھر ہمارے جو بے روزگار لوگ 18 لاکھ یہ کدھر جائیں گے؟ گورنمنٹ نے کیا سوچ کے یہ پالیسی بنائی ہے؟ جب بھی آپ کوئی نیا پلان کسی بھی سیکٹر میں متعارف کروائیں گے تو ظاہری بات ہے اس کے کچھ اگر بینیفٹس ہوتے ہیں تو اس سے زیادہ اس کے نقصانات ہوتے ہیں. اور ہمارے ہاں چونکہ جاب اپرچونٹیز بہت کم ہیں تو اس کے لیے یقیناً جو ہے وہ مسائل بنیں گے. اس میں 1200 اراؤنڈ کمپنیز ہیں جو یہ آٹو پارٹس وغیرہ بناتی ہیں، اور اس سے منسلک بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق آلموسٹ 18 لاکھ افراد ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو کہ اس سے ان امپلائڈ ہوگی. لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ پھر لوگ میرا یہ پرسنل خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں چونکہ یہ سارے اسکلڈ ورکر ہیں اور یہ کہیں نہ کہیں مطلب اور اس میں جو ہے وہ ایڈجسٹ ہو جائیں گے. مین مقصد یہ ہے ملک صاحب کہ چینجز پوری دنیا میں آتے ہیں، ہر چیز میں آتے ہیں. پچھلے آپ 20 سال سے اٹھا کے دیکھ لیں تو دنیا کا جو سائیکل کا پہیہ ہے وہ کس طرح سے گم ہے. بٹ دا مین تھنگ از دیٹ کہ گاڑیاں امپورٹ ہوں یا پاکستانی میں جو ابھی کمپنیاں چل رہی ہیں جن کی حکومت ہے، ٹیوٹا، سوزوکی اور ہونڈا، یہ چلتی رہے یا 20 کمپنیاں اور آ جائیں، ظاہری بات ہے مارکیٹ بہت بڑی ہے. مین جو چیز ہمیں ہر طرح سے جو گاڑی چلا رہا ہے پرچیزر، اس کے لیے بھی، جو سیلر ہے اس کے لیے بھی، جو مکینکس ہیں اس کے لیے بھی، جو آٹو پارٹس انڈسٹری ہے اس کے لیے بھی، سب سے بڑا مسئلہ ہماری کمزور اکانومی ہے اور ہمارے روپے کی جو قدر ہے وہ بہت زیادہ گر گئی ہے. جس کی وجہ سے آپ مطلب جس طرح سے بھی اس بات کو گھما کے لے کے آئیں گے، اس کے اوپر ہم 2 گھنٹے کا بھی ویلاگ کر لیں تو یہ ساری بات ایک دائرے کے اوپر آ کے ختم ہوتی ہے کہ ہماری جب تک اکانومی اور ہمارا روپیہ جب تک مضبوط نہیں ہوتا تب تک اس میں جو ہے وہ یہ جو بھوچال کی یہ جو ایک ارتھ کوئک کی سچویشن ہے انڈسٹری میں، یہ شاید ختم نہ ہو سکے. چونکہ ہمارے ہاں جو فیول پرائسز انکریز ہوئی ہیں پچھلے تقریباً 2-3 سال سے وہ ڈرمیٹیکلی ہائی ہیں.
ابھی آپ گورنمنٹ سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں جی کہ ان کا گورنمنٹ کا سٹانس یہ ہے کہ جی ہم پوری دنیا سے ابھی بھی تو نہیں دیکھنا کہ دنیا کے مطابق ہم سستا لے ہمارے ملک میں بک رہا ہے یا مہنگا بک رہا ہے. ابھی یہ 270 ہے تو آپ برٹن میں بیٹھے ہیں, آپ پاکستان آتے ہیں تو آپ کے لیے یہ کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ آپ نے تو 380 روپے کا پاؤنڈ جو ہے وہ چینج کروانا ہے منی چینجر سے, تو آپ کے لیے تو وہ بالکل پانی کی بوتل کے مانند ہے. لیکن جو لوگ پاکستان میں سروائیو کر رہے ہیں, جس نے سویرے بائک میں ڈلوانا ہے, جس نے گاڑی میں ڈلوانا ہے, جس نے رکشے میں ڈلوانا ہے, جس نے وین میں ڈلوانا ہے, اس کے لیے ملک صاحب یہ پرائس اسکائی ہائی ہے. جب تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی, آپ باہر سے گاڑیاں منگوا لیں, آپ جو دل ہے کر لیں, جوں کسٹمر کا کسی بھی انڈسٹری میں کسٹمر کا سانس بند ہوتا جائے گا, کوئی فائدہ نہیں. جی جی نہیں اچھی بات کی ہے اڑائی صاحب. ایسے اسی یہ جو روپے کی قدر کی وجہ سے ہی نا پورے پاکستان پوری دنیا میں گاڑیاں جب آپ لیتے ہو ہر سال ان کی ویلیو ڈاؤن ہوتی جاتی ہے. ایک ہمارے دنیا میں ایک ایسا ملک ہے جب انسان گاڑی لے لیتا ہے تو اس کی ہر سال قیمت اوپر ہی جاتی ہے پرانی گاڑی کی. کیوں؟ کیونکہ ہمارا روپیہ بیچارہ نیچے آتا رہتا ہے. اسمارٹ فونز کو آپ کسی بھی چیز کو دیکھ لیں تو وہ جوں پرانی ہوتی ہے پوری دنیا میں اس کی ویلیو کم ہوتی جاتی ہے. ہمارے ہاں وہ کیوں سونے کی چڑیا بنتی جاتی ہے؟ چونکہ ہم ایک چیز اگر آج پرچیز کر رہے ہیں اکتوبر 25 میں, تو وہ اکتوبر 26 میں آلموسٹ 5 ٹائمز کم سے کم وہ مہنگی ہو جائے گی. تو ظاہری بات ہے پھر آپ کی چیز بھی تو اسی ریٹ کے حساب سے بڑھے گی. یہ ہمارا اصل میں فینومینا ہے. جی جی اچھا بڑا صاحب, اگلا میرا کوشچن ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں جو الیکٹرک گاڑیاں ہیں, الیکٹرک وہیکلز ہیں, ان کے بارے میں مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ ابھی میرے خیال میں تو وہ اتنا کامیاب نہیں ہوئی, کیونکہ نہ الیکٹرک چارجز کہیں ملتے ہیں, نہ کوئی صحیح انفراسٹرکچر ہے ہماری روڈوں کا کہ وہاں پہ جس طرح پیٹرول پمپ ہر جگہ مل جاتے ہیں. تو الیکٹرک وہیکلز کے بارے میں آپ کیا خیال ہے, یہ اگلے 10 سالوں میں آنے والے سر دنیا میں کیونکہ پوری دنیا ای ویز پہ جا رہی ہے, تو پاکستان کدھر کھڑا ہے اس حوالے سے؟ پیٹرول پرائسز کی طرف دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں ہمیں تو 100% ہی گاڑیاں جو بھی امپورٹ کروانی ہیں, ہمیں تو ہائیبرڈ کارز ہی جو ہے منگوانی چاہیے. لیکن وہی آپ والی بات کہ ہمارا جو روڈ انفراسٹرکچر ہے یا ہمارے ہاں جو ایک رواج ہے, چونکہ آپ کو پتا ہے فیول والی گاڑی میں اور ہائیبرڈ میں دیر از اے ڈفرینس, ٹھیک ہے. تو ہمارا جو گاڑی کو استعمال کرنے کا طریقہ ہے, جو اس میں سارا جو ہمارا ایک مائنڈ سیٹ اپ ہے, ہماری قومی ایک اپنا ہمارا ایک پرسنالٹی ہے, ایک ڈرائیور کا ایک ذہن ہے, اس کا چلانے کا گاڑی کو ایک طریقہ ہے. یہی وجہ ہے کہ ابھی تک وہ لوگ لے رہے ہیں, یہ نہیں لے رہے ہیں, بیکاز ظاہری بات ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ کو نظر آ رہا ہے پیٹرول نہیں آپ کو ڈلوانا پڑے گا, آپ یہ کریں گے, لیکن اس کے باوجود بھی کو بہت زیادہ جتنا وہ سپر ہٹ ہونا چاہیے تھا اتنا ہوا نہیں ہے. لیکن آہستہ آہستہ لوگوں کا رجحان آ رہا ہے. اچھا بڑا صاحب اچھا چلیں, آپ کو پتا ہے ایک فیملی کار کا کنسپٹ پوری دنیا کے اندر ہے, لیکن جب سے ایس یو ویز آئی ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ بھی بڑی مقبول ہوئی ہے پوری دنیا میں. تو پاکستان میں جو ایس یو وی ہے, جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے, کیا وہ اس سے متاثر ہوا ہے وہ, یا وہی پرانی طرح پہ نہیں, وہ یار اسپورٹس کار پہ ہی رہنا ہے, کاروں پہ رہنا ہے, یا عام آدمی جو ہے عام یعنی مڈل کلاس فیملی, تو ایس یو ویز کی کیا پوزیشن ہے پاکستان میں لینے کے قابل تھے وہ آج بھی لینے کے قابل ہیں, وہ 2000 میں بھی لینے کے قابل تھے اور وہ 2050 میں بھی لینے کے قابل ہوں گے. جہاں تک آپ نے کی عام آدمی کی بات, تو عام آدمی کے لیے جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا ملک صاحب کہ اس وقت آپ نے فیملی کے لیے, بیوی بچوں کے لیے یا دفتر جانے کے لیے 660 سی سی کار اس وقت ہمارے ہاں ایک ڈریم بن گئی ہے کہ رات کو وہ خواب میں آ جائے تو صبح اٹھ کے جو ہے وہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ یار آج میں نے رات کو دیکھی ہے, برانڈ نیو گاڑی تھی میرے پاس. پوچھنے والا پوچھتا ہے کون سی دیکھی ہے یار تم نے؟ فراری دیکھی ہے, فارچونر دیکھی ہے, لینڈ کروزر V8 دیکھی ہے. وہ کہتا ہے نہیں یار, مطلب یہ میں آپ کو عام آدمی کی بات کر رہا ہوں, میں ملک صاحب عام آدمی کی بات کرتا ہوں, جو ورکنگ کلاس, جو ڈے ٹو ڈے کمانے والے لوگ ہیں, ان کی مینٹالٹی کی بات کرتا ہوں, میں اس سے اوپر کے سرکل کی بات نہیں کرتا. تو ان کے لیے تو اس وقت ملک صاحب CD70 موٹر بائک جو ہے وہ 1,70,000 کا ہو گیا ہے. تو انہوں نے کیا صحیح دیکھنا ہے ایس یو ویز کو. تو بیسیکلی یہاں پہ یہ بات اسی طرف ہی گھوم کے آتی ہے کہ دیکھیں گاڑیاں چاہے امپورٹ ہوں جو اس وقت مارکیٹ میں چل رہی ہیں, یا جو نئی پاکستان میں بھی جو اسمبل سٹل ہو رہی ہیں, یہ ساری چلانی کس نے ہے؟ کس نے چلانی ہے؟ عوام نے چلانی ہے. اٹس آل اباؤٹ دا پرچیزنگ پاور آف پاکستانیز.
یا کسی بھی ملک میں جو بھی انڈسٹری کامیاب ہے وہ کسٹمرز کی پرچیزنگ پاور کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کا سارا جو اسٹرکچر ہے واٹ ایور دا کمپنی از, یہ ایوری تھنگ از ڈیپینڈز آن دا پرچیزنگ پاور آف کسٹمر, جو ہمارے یہاں بدقسمتی سے بہت کمزور ہوئی. چلیں وڈائے صاحب, اگر آپ کو موقع ملے, وڈائے صاحب اگر آپ کو موقع ملے تو آپ پاکستان کی آٹو انڈسٹری میں کیا تبدیلی لانا چاہیں گے؟ کہ ہمیں مہران کو ریپلیس کر کے اگر ہم نے 660 سی سی 30 لاکھ میں خریدنی ہے تو اس سے بڑا ہماری بدقسمتی یا بے وقوفی کوئی نہیں ہو سکتی. تو ہمیں عام آدمی کو, چونکہ دنیا میں جو بھی پالیسی بنتی ہے وہ سب سے پہلے آپ کے عام آدمی کے لیے بنتی ہے. میں نے آپ سے پہلے بولا ہے کہ جو لوگ ابھی بھی پاکستان میں اللہ کو لوگوں نے اتنا دیا ہوا ہے کہ جو لوگ 80s کی دہائی میں بھی گاڑی باہر سے بھی امپورٹ کروا سکتے تھے, BMW یا کوئی بھی لینڈ کلوزر اسپورٹس کارز, وہ آج 2000 کی دہائی میں بھی لا سکتے تھے اور وہ آج بھی لا سکتے ہیں. عام آدمی جو ہے اس کے لیے ہمیں دوبارہ میران ٹائپ گاڑی کی طرف آنا پڑے گا, جو ہمارے اکانومی کے حالات ہیں, جو ہمارے عام طور کے اوپر ہیں. چونکہ جب سے یہ چینج آیا ہے آپ دیکھ لیں, اس وقت آپ بڑے شہروں میں جہاں آپ پہلے تقریباً 1.5 گھنٹے میں ایک ڈیسٹینیشن سے دوسری ڈیسٹینیشن پہ پہنچتے تھے, اب آپ ورکنگ آورز میں بھی شام کے ٹائم بھی آپ وہاں پہ 20 to 30 منٹس میں آپ اس ڈیسٹینیشن کے اوپر. یہ میں آپ کو گراؤنڈ کے روڈز کے حالات بتا رہا ہوں, اور دنیا کی کسی بھی اکانومی کا اندازہ اس کی روڈز کے لگایا جا سکتا ہے. نہیں تو بڑا صاحب اس کی کیا ریزن ہے, اس کی کیا ریزن ہے اس کی جو آپ کہہ رہے ہیں؟ جی یو کے میں دن کا ٹائم ہے, تو جب آپ ظاہری بات ہے فری ہو کے, یا آپ جیسے بہت سارے شہری فری ہو کے گھر جائیں گے, تو ظاہری بات ہے آپ ایک مناسب انکم جو ہے وہ گھر لے کے جائیں گے, تو اس کے بعد ہی آپ بچوں کے ساتھ کچھ پلان کریں گے, یا فیملی اپنی کے ساتھ پلان کریں گے, سب بہن بھائیوں کے ساتھ, ماں باپ کے ساتھ, بیوی بچوں کے ساتھ, کہ یار اس میں پھر پلاننگ میں پہلے شاپنگ آ جاتی ہے, پھر اس کے علاوہ ہوٹلنگ آ جاتی ہے, کسی سے ملنا ملانا آ جاتا ہے. تو ڈیفینیٹلی جب آپ کی پاکٹ میں کچھ ہوگا تو پھر آپ جائیں گے نا. بہت کم. نہیں میں سمجھ گیا, اکانومی وائز آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کی پرچیزنگ پاور کم ہوگی اس لیے وہ ٹریول زیادہ نہیں کر رہے. اچھا وڈائے صاحب اگلا سوال میں آپ سے یہ, کیونکہ ہمارا ٹائم شارٹ رہ گیا ہے, آپ اگلے 5 سال میں کار مارکیٹ کس طرف جاتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ کیا ادھر ہی رہے گی, گاڑیاں سستی ہوں گی, گاڑیاں اور مہنگی ہو جائیں گی, یہ کیا آپ سمجھتے ہیں سینیریو میں دیکھا جائے اس پالیسی سے؟ اور امید جس کے اوپر دنیا قائم ہے وہ یہی ہے کہ انشاءاللہ نیکسٹ 5 ایئرز میں اس میں بہتری آئے گی. لیکن پچھلے 5 سال میں یہ بہت زیادہ ورس ہوئی ہے. دیکھیں اس میں نہ کمپنیوں کا بھی قصور نہیں ہے, کسی چیز کا بھی قصور نہیں ہے. میں بار بار ایک ہی چیز ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جب آپ کے ہاں پیٹرول پرائسز اس قدر زیادہ چلی جائیں گی, ان امپلائمنٹ ہوگی, لوگوں کے پاس پرچیزنگ پاور, کھانے پینے کے لیے باہر نکلنا, کچھ بھی کرنا, وہ عام آدمی کا بھی یہ نہیں. آپ کسی بھی ریسٹورینٹ میں جائیں آپ کو کسٹمر وہاں پہ مطلب لوگ ملیں گے آپ کو, لیکن زیادہ میں جو عام آبادی ہے ان کی میں بات کر رہا ہوں. تو اب لوگوں کے حالات ملک صاحب اس وقت خاص سے سخت ہیں, جس کی وجہ سے اس طرح کی انٹرٹینمنٹ وہ نہیں کر پا رہے. چلے اللہ پاک, چلے جی اللہ تعالیٰ رحم کرے. آخری کوشچن ہے بڑا سا میرا, نوجوانوں کے لیے جو آٹو انڈسٹری میں اس سیکٹر میں آنا چاہتے ہیں, نوجوانوں کے لیے سب سے پہلے ایک مشورہ کیا دیں گے؟ یہ ہے کہ وہ اچھی سکلز حاصل کریں, تعلیم حاصل کریں, پیسہ کمائیں اور خود کو اس قابل کریں کہ وہ کسی بھی طرح کی جو بھی ان کی ڈریم کار ہے وہ خرید لیں. یہ تو سب سے پہلا اور سب سے مشکل بھی اور آسان بھی مشورہ یہ ہے. اس کے علاوہ آپ وہ چیز جو آپ افورڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ کی جو ہے وہ حیثیت بائک کی ہے, آپ بائک رکھیں, اگر گاڑی کی ہے گاڑی رکھیں, بہتر کوشش کریں. کیا جی کیا خوبصورت بات کی آپ نے. پہلی بات ہے محنت کرو اور جو دل کرتا ہے لے لو, اور اگر آپ کی اوقات حیثیت اتنی ہے نہیں چادر دے کے پاؤں پھلائیں. کیا خوبصورت بات کی ہے بڑائی صاحب آپ نے, یعنی آپ نے دریا کو کوزے میں بند کر دی ہے. چلیں جی ناظرین, آج کا ہمارا ٹائم پورا ہوا چاہتا ہے. بڑائی صاحب بڑی مہربانی آپ کی. یعنی آج کا مدعا یہ نکلا ہے اس نشست سے کہ کوئی خاص ہوپفل نہیں ہوں گورنمنٹ کی اس پالیسی سے. اب یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ وڈائر صاحب کی باتیں درست ہوئی ہیں, ثابت ہوئی ہیں, گاڑیاں سستی ہوئی ہیں نہیں ہوں گی, یا ایسی طرح کوئی خاص ہوپفل نہیں نظر آئے, کیونکہ امید بھی کرتے رہے لیکن 80 سالوں سے ہم صرف امید پہ ہی قائم ہیں, ہمیں کچھ ثمر مل نہیں رہا. چلیں جی اللہ پاک خیر کرے. ہمارا غریبوں کا, مڈل کلاس فیملیز کا, یہ لوور مڈل کلاس اور لوور کلاس فیملیز کا بھی کوئی گورنمنٹ سوچے, کچھ ان کا کرے. تو
تو ٹھیک ہے جی جنید صاحب، بڑی مہربانی آپ کے ٹائم کا، اور لائک سبسکرائب کمنٹ کیجیے گا اور فالو کر لیجیے گا. جزاک اللہ. السلام علیکم.